ہماری آرگنائزیشن اب تک چولستان میں پانی کی فراہمی کے لیے 300 نلکے لگوا چکی ہے۔ ہاں جی، یہ جو ہینڈ پمپ ہے رانا محمد عارف کے تعاون سے لگایا گیا ہے، اور یہ بھی چک نمبر 114 DRB میں ہے۔ اب مسجد سے ملحق کا جو ایک مطلب جگہ ہے اس میں یہ لگایا گیا ہے۔ یہاں پہ تمام نمازی اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے باوضو ہو کر پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ یہاں پہ مسجد میں یہ سہولت موجود نہیں تھی کہ وہاں پہ وضو کے لیے کوئی نلکا کوئی ہے اپنا یا اس کے علاوہ کوئی پمپ ہوتا، اور اس لیے یہاں پہ یہ ہمیں ہینڈ پمپ ان کی سہولت کے لیے لگانا پڑا۔ تو اس کے لیے میں رانا محمد عارف صاحب کی بہت مشکور ہوں، تھینک یو سو مچ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے بچے یہاں سے باوضو ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب جیسا کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہم لوگ 760 فیملیز جو ہیں ان کو مہینے بھر کا فوڈ اور اس کے علاوہ ان کی افطاری اور عید پیکیجز میں ان کے لیے عید کے کپڑے جو ہیں وہ مہیا کیے جاتے ہیں، اور اپنی وسعت کے مطابق اس کے علاوہ جو بھی ہم لوگ کر سکیں۔ الحمدللہ 120 کے قریب اس وقت تک ایسے افراد جو کہ بے روزگار تھے، جن میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو خودکشی کے مرتکب بھی ہوئے، لیکن اللہ پاک نے ان کی جان کو اپنی امان میں لے لیا، اور ان کو میں نے اب تک مختلف اسمال بزنس کر کے دیے ہیں اپنے گروپ کی ہیلپ سے، جن میں چھوٹے چھوٹے فوڈ کارنرز ہیں، ٹھیلے ہیں، کوئی لوڈر بائک ہے، اور بہت سارے ایسے بزنس جس سے وہ الحمدللہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو معاشرے میں بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آج میں کوئی 2 مہینے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئی ہوں، تو الحمدللہ ان کے حالات پہلے سے بہت اچھے ہیں، اور گھر میں ماشاءاللہ وہ ٹوکا مشین جو ہے وہ اپنی مسز کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے یہ چلا رہے ہیں۔ مہربانی حالات اچھے بھائی جی جی کو صاف پٹے دا مشین نہ پھر دے جی روز دا وسیل نہ بڑھدا جی جی تے تساں سارے تے مہربانی کیتی سب مشین دیتے ہوئے وسیل بڑھا دے 500-700 روپیہ بچہ دے آج کو نہیں روٹی ٹکی دا بن لگے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب چارہ کاٹ کے لاتے ہیں تو یہاں سے مختلف لوگ اپنی ٹرالر یا ٹرالیاں یا اس کے علاوہ جو ان کے پاس منی ٹرکس ہوتے ہیں ان پہ یا لوڈڈ بائکس پہ وہ یہاں سے آ کے ان سے یہ چارہ لے جاتے ہیں، اور قریب مارکیٹ میں وہ جا کے سیل کر دیتے ہیں۔ یہاں سے قریب پڑتے ہیں لودھرا شہر ہے، بہاولپور ہے، اس کے علاوہ ملتان تک جو ہے ان کا سیلج، ان کی چیزیں جو ہیں یہاں سے مختلف لوگوں کی مل ملا کے جا رہی ہیں، اور اس سے اچھی خاصی ان کو ماشاءاللہ سے انکم ہو رہی ہے۔ میڈم نبیلہ، محمد محمود الحسن صاحب اور اماں خدیجہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری آرگنائزیشن، میرا گروپ، میرے ڈونرز، میرے احباب، میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے میرے ساتھ مل کر ایک بہت خوبصورت جو کام ڈیزرٹ کے لیے کیا، میٹھے پانی کی فراہمی کا، وہ آج الحمدللہ 300 نلکوں پہ مشتمل میری آرگنائزیشن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور سب سے زیادہ چولستان میں ہینڈ پمپ میں اس وقت تک لگوا چکی ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میری آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے کہ ایک ہم لوگ خانہ پوری کریں، آئیں اور 30-40 فٹ تک ہم لوگوں نے بور کیا، نیچے سے ایک کڑوا پانی نکلا، اس پہ ایک ہینڈ پمپ فٹ کیا اور چلے گئے۔ میں نے مہینوں اس کام میں ویسٹ کیے ہیں، میں نے ہزاروں روپیہ اس کام کے لیے بلکہ لاکھوں روپیہ انویسٹ کیا ہے، لگایا ہے صرف ان لوگوں کے لیے، مختلف جگہوں پہ بور کروائے ہیں۔ ایک جگہ پہ میٹھا پانی نہیں نکلا، دوسری جگہ چلے گئے، وہاں نہیں نکلا، تیسری جگہ چلے گئے، اور اس طرح کر کے الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک ہینڈ پمپ کے لیے 9 دفعہ بور بھی کروائے ہیں، جو موج گڑھ کے ساتھ ہے۔ اور وہاں پہ جب پانی میٹھا نکلا ہے تو اس کے اوپر ہینڈ پمپ فٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 21ویں صدی میں، آج کے پروقار دور میں، جب سائنس اور اتنی ٹیکنالوجی اتنی جدت اختیار کر چکی ہے، آج بھی
چولستانی علاقوں میں بارش کا جمع شدہ پانی انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پی رہے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے اتنی تکلیف محسوس کی میں نے فرسٹ ٹائم کہ میں بہت روئی اس کو دیکھ کر کہ ایک سائیڈ پہ خاتون جو ہے وہ گھڑا پانی کا بھر رہی ہے اور دوسری سائیڈ پہ جانور اپنا فضلہ خارج کر رہے ہیں اور وہیں سے اسی ٹوبے سے پانی پی رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ بینگ اے مسلم، حدیث اور سنت کے مطابق سب سے اہم فریضہ پانی کا فریضہ ہے۔ صدقہ جاریہ جو ہے، آپ آئیں اس کو ہمارے ساتھ مل کے ادا کریں۔ آپ دیگیں مت چڑھائیں، آپ بہت سارے ایسے بے جا اخراجات کرتے ہیں، ان کی بجائے اپنے والدین کے نام کا، مرحومین کے نام کا، زندہ لوگوں کے نام پہ صدقہ کیجئے، یہاں پہ نلکے لگوائیں۔ ان لوگوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو ہیں پیٹ کی، انتڑیوں کی، اسی وجہ سے جو ہیں، اور ایک بستی میں جہاں پہ انہیں ہینڈ پمپ لگوائے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اس بستی میں سینکھیا ملا پانی پینے کی وجہ سے ان لوگوں کی، تمام بستی کے لوگ جو ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں، آنے والے بچے بھی ان کے نابینا پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی المیہ ہوگا اس دور میں؟ الحمدللہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانا، اللہ پاک کا جو قرآن پاک میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچانا جو اس سے ناواقف ہیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ میں اس وقت چولستان کی سب سے بڑی مسجد جو ہے مسجد نمرہ چنن پیر کے پاس وہ تعمیر کر چکی ہوں، اور اس کے بعد اس سے بھی ایک اور بڑی مسجد جو ہے مسجد سخاوت حسن علی، وہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ 10 مساجد کی میں مکمل طور پہ رینوویشن کروا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ مسجد محمد ثاقب مکمل طور پہ تعمیر کروا چکی ہوں۔ 2 اور مساجد اس کے خاتمے پر، ان کے مکمل ہونے پر وہ بھی تعمیر کی جائیں گی۔ تو اس کے لیے بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ایسی بستیاں ہیں جہاں پہ لوگ مسلمان تو ہیں لیکن ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں واضح کر پاتے کہ ہم کون ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، کیونکہ ان کو دین بیسک سکھانے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں وہاں پہ مساجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا مسلمان ڈونر سے بھری پڑی ہے، ایسے لوگوں سے جو اربوں کھربوں روپے رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس چند پیسے نہیں ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں اس طرح کے کام پہ خرچ کریں، جو آپ میرے ساتھ مل کر ان علاقوں میں مساجد کی تعمیر کو مکمل کروائیں؟ اب دیکھیں، مسجد نمرہ، مسجد سخاوت حسن علی، مسجد محمد ثاقب اور 10 مساجد جن کی ہم نے مکمل طور پہ رینوویشن کروائی، جو کچھ شہید ہو چکی تھیں، کچھ ایسی تھیں کہ ان میں بجلی پانی کی سہولیات موجود نہیں تھی، سولر سسٹمز وہاں پہ ہم لوگوں نے فیڈ کیے، پانی کی سہولت دی، تو ان کو مکمل ہم لوگوں نے آباد کیا۔ آئیں ایسے علاقوں کو آباد کریں، اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچائیں۔ آپ دینی دنیاوی تمام کام کر کے جائیں گے، سب سے پہلا آپ سے کیا ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تو نے اپنے دین کے لیے کیا کیا، تیرا ایمان کیسے مکمل ہوا، اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا حقوق العباد کا۔ تو آئیں ہم مل کر اپنے دین، اپنی دنیا، اپنی آخرت، ان تمام کاموں کو سنواریں اپنے ہاتھوں۔ آئیں ان علاقوں میں ہم پانی فراہم کریں، مساجد کی تعمیر کروائیں، بے روزگار افراد کو ہم روزگار دلوائیں، ایسے لوگ جو بغیر چھت کے زندگی گزار رہے ہیں ان کو ہم چھوٹے فلیٹس مہیا کریں، ایسے بچے جو تعلیم کی سہولیات اور اپنے والدین نہ ہونے کے باعث یا ایسے سورسز نہ ہونے کے باعث کہ وہ کچھ کر سکیں اور معاشرے میں آگے بڑھ سکیں، ان کو ہم تعلیم کی سہولت دیں۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر ان تمام کاموں میں، ان بچیوں میں جن کے سر میں اس وقت چاندنی اتر چکی ہے اور وہ شادیاں ان کے والدین ان کی نہیں کر سکے، یا جن کے والدین نہیں ہیں اور ان کے نکاح کی عمریں گزر رہی ہیں، تو معاشرے سے بے راہ روی ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ بنت شریفہ کا ساتھ دیجئے، سمیرہ اقبال کا ساتھ دیجئے، اپنے ملک و قوم کا ساتھ دیجئے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ اس علاقے میں جب آپ دیکھیں گے آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ سب سے بڑا کارنامہ میں آپ کو بتاتی چلوں، الحمدللہ
اس سال میرے 10,000 درخت جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، اور میں شجر کاری مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہوں. میرا مکمل گروپ جو ہے وہ اس میں مکمل طور پہ میرا ساتھ دے رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان دنوں اپنے 10,000 درخت جو ہیں ان کو مکمل کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. بنت شریفہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بہاولپور، سمیرا اقبال، پاکستان زندہ باد.